ہم نے ویڈیو کے فرسٹ پارٹ میں یہ سارا مطالعہ کر لیا ہے کہ یہ انفارمیشن کیا کیا لکھی گئی ہے۔ اب ہم نیچے کی جانب آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو پیپر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پیپر ہے جی اس تفسیر و اصول تفسیر، یعنی تفسیر کے جو اصول ہے لکھنے کے وہ کیا ہے۔ اچھا، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ لکھا ہوتا ہے، اس کو لکھا بھی ہے نوٹ، یعنی اس پر آپ توجہ کریں۔ لکھا ہے پہلا سوال لازمی ہے، بقیہ سوالات میں سے کوئی سے تین جو ہے نا سوالات کے جوابات دیں۔ اب سوال نمبر ایک کیا ہے اور اس کے نمبر بھی دیکھ لیجئے۔ یہ 8 سوال ہے اور 8 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 40 بنتا ہے، یعنی درج ذیل اجزاء میں سے 8 اجزاء کے مختصر مگر جامع جواب تحریر کریں۔ اب سب سے پہلا یہ چھوٹا سوال وہ دیکھیں، علم تفسیر کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت تحریر کریں۔ کوئی بھی علم ہے، سب کے بارے میں جو ہے نا موضوع، غرض و غایت، یہ تعریف، موضوع اور غرض و غایت یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اب اسکول کی کتابوں میں لکھے تو وہاں پہ لکھا ہوگا بایو کی تعریف، یہ تعریف، یہ تعریف، لیکن عربی کی یا دینی مدارس کی جو بکس ہوتی ہے ان میں موضوع اور غرض و غایت بھی لکھا جاتا ہے۔ تعریف ہوتی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، موضوع بھی یہی ہے کہ اس کے اندر بات کس چیز کی ہوگی، غرض و غایت اس کو لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ آگے علم تھوڑے ہیں، ان کو تو بندہ پڑھ نہیں پا رہا، تو اس کو لکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہر کتاب کے شروع میں لکھا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پریکٹیکل۔ تو یہ میں نے اوپن کر لیا ہے، سب سے پہلے ہماری ہے جی کتاب کا عنوان کیا ہے جی، علم تفسیر کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ تو یہ پیپر کیا ہے، تفسیر و اصول تفسیر۔ تو یہاں پہ یہ انہوں نے پوچھ لیا ہے تفسیر کے متعلق۔ تو علم تفسیر، ویسے تو تفسیر کی کتاب میں بھی اس کی جو ہے نا تعریف مل جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ جلد 5 ہے تو اس میں ملنی تھوڑی سی مشکل ہوگی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں فوز القبیر کو، جو اصول تفسیر کی کتاب ہے۔ اگر ہم نیچے کی جانب آئیں تو ہم اس کی سب سے پہلے فہرست دیکھیں گے، کیونکہ فہرست کے اندر تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ نیچے کی جانب آتے جائیں تو یہ دیکھیں صاحب کتاب کا تعارف، وفات، اور نیچے کی جانب آتے جائیں تو یہ یہاں سے شروع ہو گیا، مقدمۃ الکتاب، یعنی دی بادشاہ، جس کے اندر تمام تفصیلات لکھی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے 72 صفحہ نمبر ہے، علم تفسیر اور اصول تفسیر کا تعارف، یعنی یہ آپ کو دو دو سوال یہیں پہ مل گئے۔ اب یہ صفحہ نمبر ہے 72، یعنی 72۔ اب میں یہاں پہ 72 لکھ دیتا ہوں، 72 72۔ تو یہ تو چونکہ 71 نمبر آ گیا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کا گتا بھی تو شامل ہے نا، اور گتا پیج نمبر کے اندر نہیں آتا، تو میں یہاں سے نیچے کی جانب آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نیچے آئے تو یہ دیکھیں علم تفسیر اور اصول تفسیر کا تعارف۔ یہ دیکھیں یہ تفسیر وہ علم ہے جس سے یہ تفسیر کی تعریف آ گئی۔ اب میں آپ کو ہر چیز پڑھ کے نہیں سناؤں گا، اب یہاں سے شروع کریں تو آپ کو تفسیر کے لغوی اور اصطلاحی معنی بھی مل جائے گے۔ لغوی معنی ہوتا ہے صرف اس کا معنی، مثال کے طور پہ ہم نے چونکہ اسکول لیول پہ پڑھا ہوا تو میں اسکولی لیول پہ آپ کو مثال دیتا ہوں۔ لکھا ہوتا ہے نا ایپل کا معنی سیب، یہ اس کا سیب اس کا معنی ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے، سیب کو فوائد کیا ہے، سیب کتنے طرح کا ہوتا ہے، وہ سرخ رنگ کا بھی ہوتا ہے، اس کی تاثیر وہ جو ہے نا کھٹا پن ہے، اور اسی طرح یہ ریڈ بھی ہوتا ہے بڑے والا، نرم و نازک بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا سخت بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری اس کی مطلب تفصیل ہے۔ اسی طرح ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، لغوی معنی بھی اس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی، یعنی تھوڑی سی مزید تفصیل اس کو کھول کر بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تفسیر کی تعریف لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نیچے تھوڑا سا وہ بھی بتایا گیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، یہ نیچے کی جانب آ جائیں تو یہ لکھا ہوا ہے یہاں تک۔ اور اگر آپ اس طرح نیچے کی جانب آتے جائیں تو یہ آپ کو قرآن پاک کے مختلف جو ہے وہ الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے کیا ہیں، یہ مختلف آگے آتا جائے گا، لیکن یہ اس کے تعریف میں شامل نہیں ہے۔ سوال صرف علم تفسیر کی تعریف، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے یہ صفحہ نمبر 72 ہے، 72 پر یہ لکھی ہوئی ہے، صرف اتنی تعریف ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، آپ اس کو بھی پڑھ لیں، اس کو لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اس کے انہوں نے پوچھا تھا موضوع اور غرض و غایت کس کی، علم تفسیر کی، اصول تفسیر کی بات نہیں کر رہا۔ یہ نیچے آتے جائیں تو یہ لکھا ہے علم تفسیر کا موضوع، یہ اس کا موضوع لکھا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس میں سے اپنے الفاظ میں خلاصہ لکھنا ہے، ویسے بھی حرف بار یاد نہیں ہوتا،
اسی طرح غرض و غایت بھی اس کی یہاں سے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں سے نہ ملے تو آپ انٹرنیٹ کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ موبائل کو اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ تو ایک عمومی سا سوال ہے، تو میں یہاں پہ وائس ٹائپنگ کر لیتا ہوں، علم تفسیر کی غرض و غایت۔ یہ میرے پاس گوگل جو ہے نا پلے اسٹور، اس کا اپنا ہے گوگل کا جی بورڈ، جو میرے پاس یہ آٹومیٹک لکھتا ہے۔ اچھا یہاں پر میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں۔ یہ آ گیا تفسیر و تعویل کا لغوی اصطلاحی معنی، تفسیر قرآن۔ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ مل جائے گا۔ علم تفسیر کی موضوع دیکھیں، علم تفسیر کی تعریف آ گئی، تفسیر کے موضوع آ گیا اور ضرورت و اہمیت۔ اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف پھر سے آ گئے۔ آپ مطلب جیسے جیسے آپ ان کو تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز واضح ہوتی جائے گی۔ اچھا برکیف ہم چلتے ہیں، اس کو میں منیمائز کرتا ہوں۔ آپ کو صرف بتانا مقصود ہے، آپ نے باقی خود ہی ہر چیز کرنی ہے۔ نیچے کی جانب آ جائے، اس کے موضوع بھی ہوگا غرض و غایت، آپ نے تھوڑی سی دیکھ لینی ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جی الفوز الکبیر۔ میں یہ صرف آپ کے لیول پر آ کر یہ باتیں سوچ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کہتے ہیں کیسے۔ یہ کہتے ہیں تصنیف انہوں نے کی ہے، اعراب جو ہے نا تعریب انہوں نے لگائے ہیں، تشریح جو ہے نا وہ انہوں نے کی، یعنی تین بندوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ پہلے تو تصنیف کی گئی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اچھا اب انہوں نے پوچھا ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف لکھے۔ اب وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ بات کر رہے ہیں جلالین کے بارے میں۔ یہ دیکھیں یہ تفسیر ہے جلالین۔ اب جو تفسیر جلالین ہے نا، دراصل یہ دو اماموں نے، دو مصنفین نے لکھی ہے، دونوں کا نام تھا جلال۔ ایک کا نام تھا جلال الدین، یہ لکھا بھی ہوا بلکہ امام جلال الدین محلی شافعی، اور ایک ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کا تعارف میں نے آپ کو پہلے بتایا، کتاب کا موضوع تعارف غرض و غایت نا وہ پہلی جلد یا پہلے حصے میں ہوتی ہے، یہ پانچواں حصہ ہے تو یہاں پہ ملنا مشکل ہے، لیکن یہ چونکہ بہت زیادہ مشہور ہیں تو آپ یہاں پر ان کو بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں کرتا ہوں جی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ یہ چلے اس کو یہ نام لکھا گیا لفظ، یہ تھوڑا سا ان کے بارے میں مختلف لکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی یہ تاریخ پیدائش ہے، یہ انہوں نے 500 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ مزید اگر آپ نیچے آ جائیں تو یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے، محدث میگزین کے اوپر ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا بخوبی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ نیچے کی جانب آئیں تو یہ سیوطی کا انتصاب کیوں ہے، اس کو کیوں رکھا گیا ہے، یہ کہاں کہاں پہ رہتے رہے ہیں، یہ خاندانی پس منظر، یہ تو بڑے عام اور مشہور سے ہیں، اور ان کا ہو سکتا ہے آپ کے سلیبس میں کتاب بھی ہو، تذکرۃ المحدثین، یا ان کے جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں مصنفین نے، تذکرۃ المصنفین اس طرح کی کتاب کا نام بھی ہوگا تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں، مطلب یہ بھی آپ کا سوال ایک طرح سے حل ہو چکا ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ ویسے تو ہر ایک جو ہے نا مصنف کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اس نے کن حالات میں گزرتے ہوئے وہ کتاب لکھی، کیوں لکھی، مقصد کیا تھا۔ پہلے بھی تو لوگوں نے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، تو انہوں نے کیوں لکھی، تو یہ تھوڑا سا پڑھنا چاہیے۔ اس لیے تفسیر جلالین کی وجہ تسمیہ وہ میں نے ویسے آپ کو بتا بھی دی ہے کہ دو امام ہیں جن کا نام جلال تھا، ٹھیک ہے، تو 15 پارے ایک نے لکھے، 15 پارے دوسرے نے لکھے، تو دونوں کو ملا کے جو ہے نا دونوں ناموں کو ملایا تو جلال لین بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ اس کی وجہ تسمیہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا، مزید بھی آپ کو تھوڑی سی رہنمائی مل جائے گی۔ اچھا آگے لکھا ہے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مختصر نوٹ لکھے، مطلب ان کا آپ نے تھوڑا سا تعارف لکھنا ہے۔ یہ میں آپ کو ویسے تفصیلاً بتا رہا ہوں، جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا، آپ کے لیے یہ مزید مختصر ہو جائیں گے۔ چلو اب ہم اس کتاب کو اوپن کر لیتے ہیں اور میں نیچے کی جانب آؤں تو شاید شاہ ولی اللہ کے مختصر حالات زندگی، یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ متعلق مختصر نوٹ لکھا ہے۔ اب بات وہی ہے کہ متعلق مطلب ان کے حالات لکھیں، وہ کہاں پہ پیدا ہوئے، کس تاریخ میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا کام کیے، کس شہر میں رہتے تھے، ان کی اولاد کتنی تھی، انہوں نے کس کس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، ان کا درجہ کیا تھا، علماء ان کو کیا مانتے تھے، تو یہ وہی چیز ہے، بالکل سیم وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب نیچے آ جائیں تو انہوں نے پوچھا علوم خمسہ سے کیا مراد ہے، الفوز الکبیر کی روشنی میں تحریر کرے۔
جب یہ الفاظ آ گئے اس سے بھی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ سوال اسی میں سے ملے گا، تفسیر کی کتاب سے نہیں ملے گا۔ تو علوم خمسہ سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیں تو سب سے پہلے یہ خمسہ کہتے ہیں 5 کو، یہ سب سے پہلے یہ آ گیا قرآن کے 5 بنیادی علوم۔ وہ کون کون سے آپ اس کو پڑھ لیں، علم احکام، علم مقاسمہ، علم تذکیر بآلاء اللہ، بایام اللہ، بالموت وما بعد الموت۔ یہ سارے آپ صفحہ 16 نمبر پر اس سب کی تعریفیں لکھی چھوٹی چھوٹی کر کے، اور میں اس کو دیکھ کے آپ کو بتاؤں تو آپ دیکھ لیجئے۔ سوری یہ ہے 15 صفحہ نمبر کیا تھا، دوبارہ سے مجھے پیچھے سے دیکھنا پڑے گا۔ آپ کو اس لیے سمجھانا زیادہ پڑ رہا ہے کیونکہ آپ ایک اسکول والے کے بچے ہیں۔ صفحہ نمبر 16 پہ آئیے، صفحہ نمبر 16 پہ۔ یہ تو بہت تھوڑا ہے، شاید پیج جو ہے وہ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے، تو آپ اس کو مطلب نا خود بھی، یہ آ گیا سوری صفحہ نمبر 14 پہ، وہاں پہ 15 دیا ہوا ہے، 16 دیا ہوا ہے۔ تو یہ 5 علم ہے، اس میں کیا کیا 4 گمراہ فرقوں یعنی یہودی، عیسائی اور مشرکین و منافقین سے بحث کی گئی علم مقاسمہ کے اندر۔ اور علم تذکیر بآلاء اللہ کیا ہے، اس میں یہ ہے تذکیر بایام اللہ، جو دنوں کو یاد کرنا، موت اور موت کے بعد کے حالات، یہ سارا دیکھیں نا کتنا ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی سوال نمبر آگے آ گیا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں لو جی یہ تو قرآن پاک کی آیات ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کیا کریں کیا نہ کریں، تو مطلب ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس کے لیے میں دوبارہ سے پھر یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اس کو نیٹ سے دیکھیں گے کہ اس کی یہ آیت نمبر کون سی ہے، کیا ہے اس کی تفصیل ہے۔ آیت ہے جی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ اب یہاں پہ عربی تو یہ لکھے گا نہیں، تو یہ مجھے ہاتھ سے لکھنی پڑے گی، ویسے کوشش کرتے ہیں ٹرائی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اس نے پیچھے والا نہیں لکھا اور آگے والا لکھ دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، لگتا ہے یہ اتنا ہی لکھے گا، یا تو پہلے لکھا گیا تو یا بعد والا لکھے گا۔ اب میں اس آیت یہ آگے پہلی آیت مبارکہ آگے دعوت اسلامی کے، اب اس کا حوالہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اصل میں اس کا حوالہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ آیت نمبر کون سی ہے۔ یہ لکھا ہوا جی میں موبائل پہ دیکھتا ہوں، آپ کو ویسے نظر آ جائے گا، آیاتھا وَلَقَدْ، یہ آیت نمبر 23 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نیچے یہ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، 23 آیت نمبر ہے۔ تو یہ سورت کون سی ہے؟ سورہ غافر لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہے سب سے اوپر، آیت نمبر 24، 23 اور 24، اور یہاں پہ سورہ غافر لکھا ہوا ہے۔ اب ہم نے سورہ غافر دیکھنا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس قرآن پاک ہے نا تو اس میں آپ کو دیکھنا آسان ہے کہ سورہ غافر ہے کہاں پہ۔ قرآن پاک آپ کو لینا چاہیے، قرآن پاک میرے پاس یہاں پہ نہیں ہے ابھی۔ قرآن پاک کے اندر آپ فہرست میں جا کے نا، جس طرح ہم کتاب کی فہرست دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ یہ فہرست ہے، تو اس فہرست میں آ کے آپ نے سورہ غافر کا نام دیکھنا ہے اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ سورت کے سوری، ابھی ہم مزید میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، اس میں ہم نے کھولا تھا، سوری یہ موبائل دیکھا ہوا تھا۔ سورت کا نمبر بھی بعض اوقات لکھا ہوتا ہے، آیات 85 ہیں سورت، یہاں پہ مومن بتایا اوپر غافر بتایا ہوا ہے۔ سوری اس کو تھوڑا چھوٹا کر لوں، اللہ اکبر۔ تو آپ نے وہ آیت نمبر دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر دیکھنے کے بعد آپ نے یہ تفسیر میں آ جانا ہے۔ تفسیر میں سب سے پہلے آپ نے صورتیں دیکھنی ہے، اس میں صورت عنکبوت آ گئی، یہ دیکھیں عنکبوت، اسی طرح نیچے آتے جائیں تو آپ کو سارا اندازہ ہوتا جائے گا۔ تو میں اس کو نیچے کرتا ہوں، آپ کو مزید ایک چیز ذکر ہے، یہ سورۃ سجدہ ہے۔ اس طرح جب آپ وہ اپنی صورت پہ آ جائیں گے نا، اپنے والی پہ، پھر آپ نے دیکھنا کہ یہاں پہ آیت نمبر لکھا ہوگا، یہاں پر آیت نمبر نہیں لکھا۔ آپ کوئی اور بھی تفسیر دیکھ سکتے ہیں، یہ انہوں نے غلط کیا، آیت نمبر لکھنا چاہیے تھا، ہر بندہ تو حافظ نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کے لیول پہ آ کے یہ چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ سوچ رہا ہوں۔
بہرحال ابھی جو شاید نیا آیا ورژن اس کے اندر یہ آیات ہم لکھے ہوں گے، یا کوئی آپ اور بھی تفسیر دیکھ سکتے ہیں، تشریح وغیرہ پھر آپ اسی کے مطابق کر سکتے ہیں، بس تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے، ہر امام نے اپنے متعلق کئی چیزیں لکھی ہوتی ہے۔ اچھا میں اب مزید ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، آپ کو صرف بتانا مقصد ہے، ہر حرف بحرف چیزیں سمجھانا ضروری نہیں ہے۔ اچھا یہ دیکھیں انہوں نے کہا اس کا ترجمہ لکھیں، اور اس کا بھی انہوں نے کہا ترجمہ لکھیں، اور معوذتین کے شان نزول اور فضیلت میں کوئی ایک حدیث مبارکہ لکھے۔ یہ تو آخری دو ہوتے ہیں نا، فلق اور ناس، قل اعوذ برب الفلق اور ناس، یہ اس میں ہے۔ سب سے اینڈ پہ چلے جائیں، سیدھی سی بات ہے ہی آخری دو صورتیں، تو اینڈ پہ جانا ہے۔ یہ صورت فیل آ گیا، مزید نیچے جانے والا ہے، اور یہ سورہ کوثر آ گیا، بھی کافی لمبا دور پڑھنا پڑا ہے۔ یہ آ گیا معوذتین، ان کے حوالے سے یہاں پہ یہ سوال کیا گیا ہے، آپ یہاں پہ یہ سوال اس کے جواب لکھ سکتے ہیں۔ زہار کسے کہتے ہیں، یہ 28ویں پارے کے اندر شروع میں یہ آیات ہے۔ زہار وہی جو مرد اپنی بیوی کو اپنے محرم کے ساتھ کسی ایسی چیز کے ساتھ مشابہت دے دے جن کا دیکھنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، جس طرح کی شرمگاہ ہوگی اور خاتون کے پستان ہو گئے، یہ وہ چیزیں۔ سوال نمبر 2، یہ ہمارا سوال نمبر 1 ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ ہم نے کچی اینٹ آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے تمام پریکٹیکل یا پریکٹس کرنی اور سوالات کو حل کرنا ہے۔ اور تفسیر کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے ذہن سے اس کو گزار دیں، اور آپ لمبا سلیبس نہیں پڑھ سکتے جس طرح کہ یہ یہاں پہ کتابیں دی گئی ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی مختصر سی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ تو چلے بھائی کہانی ہے کیا، اس کے اندر باتیں ہیں کیا، پھر آپ جو ہے نا ترجمہ سمجھتے ہوئے اپنے الفاظ کے اندر اس کی تشریح کر سکتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ انہوں نے سوال نمبر 2 کیا ہے، اب اس کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ انہوں نے آیت مبارکہ دی ہوئی ہے، نیچے انہوں نے کہا کلام الہی یعنی قرآن پاک کا ترجمہ کرے اور کلام مفسر کا ترجمہ کرے۔ اس میں یہ ساری قرآن پاک کی آیت نہیں بلکہ اس میں انہوں نے تشریح والے الفاظ بھی ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تفسیر ہے نا، یہ صرف اکیلا قرآن پاک نہیں ہے۔ اور اب آپ کو اس میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہے کہ نہیں، یہاں پہ انہوں نے فرق ویسے کیا نہیں ہوا، کچھ تفاسیر کے اندر فرق ہوتا ہے، اکثر تو فرق لفظ ای کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس کے بعد وفی قرات، یہ یہاں سے یہ قرآن پاک کا لفظ نہیں ہے، اگر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ احسان ہے، یہ آگے انہوں نے ای کے ساتھ بعض اوقات تشریحی الفاظ لکھے ہوتے ہیں، زیادہ یا ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی یا تفسیر۔ اچھا انہوں نے کہا کلام الہی کلام مفسر، یہ یہاں تک اس میں اللہ تعالیٰ کا یعنی قرآن پاک بھی ہے، اور جو مولانا صاحب نے تفسیر لکھی نا وہ بھی اس کے اندر الفاظ شامل ہے۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات بھی اگر کیونکہ آپ نے اسکول کی تعلیم حاصل کی تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے جو یار یہ تو گناہ ہوگا، تو یہ انہوں نے کیا کر دیا، ہمیں تو گناہ پڑھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ قرآن پاک کو بدلنا ہے یا قرآن پاک میں اضافی چیزوں کا جو ہے نا استعمال کرنا ہے، یہ وہ اس سے میرا بھی نہیں، یہ تو ہے ہی تفسیر، اس کو ہم تفسیر کہتے ہیں، یہ قرآن پاک صرف عربی والا نہیں ہے، یہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک ترجمہ کرنا، یہ یہاں تک آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ایک جامع نوٹ لکھے، یہ تو آپ نے اسکول میں کوئی بھی پڑھا ہوگا، وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کرو، اور اگر آپ اس کے ترجمے کو ایک مرتبہ لکھ لیں گے نا تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا بھائی اس میں باتیں کیا کیا ہوئی ہیں، پھر آپ نے انہیں کی تو تشریح کرنی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، والدین اگر فوت ہو جائے تو ان کے بیلی دوستوں کے ساتھ بھی پیار محبت کرنا چاہیے، ان کے ادب و احترام کرنا چاہیے، فلاں فلاں جب وہ زندہ ہوں تو ان کے سامنے اف نہیں کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، یہ وہ جو بھی مطلب آپ کو آتا ہے، یہ تو لکھنا بڑا ہی ایزی ہے، آسان ہے، مشکل تو ہے ہی نہیں اس میں۔ اس طرح اگلی بھی آج میں یہی لکھا ہوا ہے، کلام الہی کلام فصل کا ترجمہ لکھیں، نیز توبہ کا لغوی معنی لکھیں، ٹھیک ہے، توبہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی توبہ کی اصطلاحی تعریف لکھیں، اور اقسام توبہ کی کیا ہے اور اس کے توبہ کے فضائل کیا ہیں، بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو مشکل ہے یار، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے قرآن پاک کی آیت لکھی ہے، قرآن پاک کا جب آپ ترجمہ کر لیتے ہیں نا اس کے اندر تفسیری سارے پہلو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کلام الہی کلام فصل کا ترجمہ کرتے ہوئے آیت کریمہ کا شان نزول لکھے، جب آپ اس کا ترجمہ تشریح پڑھیں گے نا تو اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، شان نزول مطلب یہ کیوں نازل کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا بنی ہے، یہ کس وقت کس موقع پر نازل ہوئی ہے، کن کے لیے نازل ہوئی۔ اچھا آگے سوال نمبر 5 دیکھیں، یہ سوال ہے الفوز الکبیر کی روشنی میں یہود و نصارہ و مشرکین کے عقائد باطلہ کی تحریر کرے، عقائد باطلہ تحریر کریں،
اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا بھی تھا، کدھر گیا؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک اس میں نہیں، اس میں لکھا ہوگا شاید، ہاں یہ آ گیا، ویسے سب میں لکھا ہوا ہے لیکن میں چونکہ وقت بچانا چاہتا ہوں، پہلے بھی پتہ نہیں کتنی ریکارڈنگ ہو گئی ہے، یہ علم جو مخاصمہ ہے نا، صفحہ نمبر 16 یہاں بتایا تھا، ہم نے 14 نمبر پہ دیکھا تھا، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے نا علم مخاصمہ آگے آئے گا، یعنی نمبر 2 پہ اس کے اندر یہ سارے لکھا ہوا، آپ یہودی اور عیسائیوں مشرکین منافقین کے بارے میں سارا پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ الفوز الکبیر کتاب اتنی اہم ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ پیپر دیتے ہیں نا لیکچرار کے لیے، تو وہاں پہ یہ انتہائی یہ نا کام کی چیز ہوتی ہے، اس کے 2-3 سوال تو لازمی شرطیہ اس میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ایسی مقبول کتاب ہے کہ یہ لاجواب ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے دیکھ لیں، یہ منافقین کی قسمیں بھی ہے، یہ بھی اسی عبارت اس کے اندر بھی ہے، اور یہاں پر بھی یہ عبارت جو ہے نا مخصوص کر کے دی گئی ہے، تو یہ 20 نمبر کا سوال ہے۔ یعنی اگر آپ اس میں زیادہ نہ بھی آپ کو آئے تو انہوں نے کہا تھا پہلا تو لازمی، باقی کوئی 3 سوال کر لے۔ دیکھا جائے تو یہ بھی احسان ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرنا ہے، توبہ کے بارے میں بھی آپ ہر بندہ ہی جانتا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور الفاظ کو یہود نصارہ کے مشرکین کے جو عقائد باطلہ ہیں، باطلہ مطلب لینڈ سے ہٹ کے بے تکے سے انہوں نے اصول و ضوابط بنا کے خود ہی اس پر عقیدے بنا کے چلے ہوئے ہیں۔ یہ آج کا جو فرسٹ پیپر تھا، اس کی ہم نے مکمل تفصیل دیکھی ہے، یہ میں نے آپ کو ایک سیمپل دیا ہے، اور جب آپ اس کو مکمل دیکھے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا ذہن بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا، آپ اس سے زیادہ اچھا سوچ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا مزید کامیابی سے نوازے۔ والسلام۔